عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت نہم ڈرامہ آرام و سکون، جس کے مصنف امتیاز علی تاج۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام انسانی خوبیاں موجود ہیں۔ سادہ اور بے تکلف لکھتے ہوئے وہ الفاظ کا استعمال بہت سلیقے سے کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس، رواں اور شگفتہ ہے۔ وہ اپنے کرداروں کی تخلیق میں فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان کے کردار محض کٹھ پتلی نہیں ہوتے، بلکہ زندہ، متحرک اور جاندار ہوتے ہیں۔ چستی، برجستگی اور بے ساختگی سید امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی خصوصیات ہیں۔ مکالمہ نگاری کے ساتھ ساتھ جذبات نگاری بھی خوب ہے، جو ہمیں اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ان کے مزاح میں کہیں تکلف دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے مکالموں کے ذریعے سے بہت عمدہ مزاح پیدا کیا ہے، جس کی ایک مثال شامل نصاب یک بابی ڈرامہ آرام و سکون ہے۔ بیٹا، یک بابی ہم کہتے ہیں جو 1 ایکٹ پلے ہوتا ہے اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں سٹیج ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ڈرامہ جس میں بار بار جو ہے منظر تبدیل نہ ہو، بلکہ ایک ہی منظر رہے، مکالمے کم ہوں، کردار اس میں کم ہوں، اور ایسا ڈرامہ یک بابی ڈرامہ کہلاتا ہے۔ امتیاز علی تاج کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ سید امتیاز علی تاج سن 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ ان کے مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول بھی ہوئے۔ سید امتیاز علی تاج رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر بھی رہے، اور ریڈیو پاکستان میں ان کا ایک پروگرام پاکستان ہمارا ہے، یہ انہوں نے شروع کیا تھا، اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ انہوں نے بہت سی قلمی کہانیاں بھی لکھی۔ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے، اور اپریل 1970 میں ان کو ایک نامعلوم شخص نے قتل کر دیا تھا۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم ڈرامہ آرام و سکون جو ہے اس کا مرکزی خیال جان لیتے ہیں۔ ڈرامہ آرام و سکون سید امتیاز علی تاج کا تحریر کردہ ایک یک بابی ڈرامہ ہے، جس میں انہوں نے گھر کے سکون اور شور و غل کو موضوع بنایا ہے۔ گھر کا نام آتے ہی انسان کے ذہن میں آرام و سکون کا تصور ابھرتا ہے۔ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں وقتی طور پر آدمی آرام و سکون حاصل کرتا ہے، لیکن گھر کے افراد کی نادانی سے آرام و سکون کا سارا ماحول ختم ہو جاتا ہے، اور گھر کی فضا سکون پہنچانے کی بجائے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی زیادہ گفتگو کرنے کی عادت بھی شامل ہے۔ اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی اپنی فطرت سے مجبور ہے، بظاہر شوہر کو آرام پہنچانا چاہتی ہے، مگر شوہر کو حقیقت میں آرام نہیں ملتا۔ یعنی یہ جو اس کا مرکزی خیال جو ہے، جس مرکزی نقطے کے گرد گھوم رہا ہے، وہ یہی ہے کہ گھر میں موجود بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ بولتی ہے، شور و غل کرتی ہے، اور گھر کا جو ملازم ہے اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہی ہوتی ہے، پھر بچے کا شور آتا ہے، پھر جو ہے گلی محلے کا جو ساتھ والا گھر ہے
ان کا شور آ جاتا ہے، تو انسان جو گھر میں سکون کی تلاش میں ہوتا ہے اس کو گھر میں سکون نہیں ملتا۔ یعنی ہم زندگی کے شور و غل سے تنگ آ کر گھر میں سکون اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر گھر بھی باعث سکون نہ رہے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے، کیونکہ انسان ایک مشین تو نہیں ہے کہ جو ہر وقت متحرک رہے، ہر وقت کام کرتا رہے۔ اب اس کے مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 4، آرام و سکون۔ پہلا سوال ہے کہ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب ہے اس کا، ڈرامہ آرام و سکون کے حوالے سے سید امتیاز علی تاج یہ کہتے ہیں کہ اگر روزانہ مسلسل کام کرنے سے تھکن ہو جاتی ہے اور اگر آرام و سکون نہ کیا جائے تو نتیجہ صحت کی خرابی کی صورت میں نکلتا ہے اور بیمار پڑ کر کے بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ سید امتیاز علی تاج کے اس ڈرامہ آرام و سکون سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ گھر کے آرام و سکون کا گھر جو ہے وہ ایک آرام و سکون کا گہوارہ تصور کیا جاتا ہے، اسے شور و غل کا مسکن نہیں بنانا چاہیے۔ دوسرا یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ سرکاری دفاتر کام کی جگہ ہیں، نہ کہ آرام و سکون کے لیے۔ اس ڈرامے میں سرکاری دفتروں کی حالت پر ایک لطیف سا طنز بھی کیا گیا ہے کہ وہاں پر کام کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ملازمین کی صحت متاثر ہو جاتی ہے، مگر یہ بھی ہے کہ گھر کی نسبت آرام و سکون دفتر میں ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس ڈرامے سے یہ 2 سبق حاصل ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ انسان کو گھر میں شور و غل نہیں مچانا چاہیے، اور دوسرا دفتر کام کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ آرام کرنے کی۔ اگرچہ امتیاز علی تاج نے یہ تو بتایا ہے کہ دفتر میں بعض اوقات سرکاری دفاتر میں کام کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ اگلا سوال دیکھیے، ذیل میں ڈرامے لہو اور قالین کا ایک حصہ درج کیا جا رہا ہے تاکہ طلبہ ہدایات اور اشارات کی مدد سے کسی بھی اقتباس کی تفہیم، تنقید، تبصرہ کر سکیں۔ طلبہ باری باری افسانے کے اس حصے کو دہرائیں اور دیے گئے تفہیمی سوالات کے جوابات دیں۔ یہاں پر آپ کو ایک پیراگراف دیا جا رہا ہے، پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں۔ میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے، میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کی اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو جائیں، اس طرح آپ بھی اپنی عمارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ایک پیراگراف ہے جو کہ کون سے ڈرامے سے لیا گیا ہے؟ لہو اور قالین سے۔ اور اب اس کے آخر میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کو ہم نے ان کے جوابات جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ڈرامے میں تجمل اختر کو کیوں نواز رہا تھا؟ ڈرامے میں تجمل اختر کو اس لیے نواز رہا ہے تاکہ وہ اپنی عمارت اور شخصیت کی نمائش کے لیے اختر کی ذات اور فن کو استعمال کر سکے۔ تجمل نے اختر کے بقول اس کی سرپرستی کس مقصد کے تحت کی؟ اختر کے بقول اس کی سرپرستی تجمل اس لیے کر رہا تھا تاکہ سوسائٹی کو یہ بتا سکے کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ اس نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اس پیراگراف کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس پیراگراف کا موضوع نمود و نمائش ہے۔
اس اقتباس کو مد نظر رکھتے ہوئے خلوص نیت کی اہمیت بیان کریں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے کیا گیا کام تسکین قلب کا سبب نہیں بن سکتا۔ جواب اس کا آپ کچھ حصے لکھ سکتے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جب کوئی بھی کام خلوص نیت سے اور بنا کسی دنیاوی لالچ اور غرض کے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں اس دنیا میں ہوتا ہے بلکہ اگلے جہان میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا، جیسا کہ مذکورہ پیراگراف یعنی دیے گئے پیراگراف میں ہے کہ اگر تجمل خلوص نیت سے اختر کے فن کی پذیرائی کرتا تو اس کا یہ عمل اسے تسکین قلب بھی مہیا کرتا اور کسی اور کا فائدہ بھی ہوتا، لیکن اس نے دنیاوی شان و شوکت کے لیے اختر کے فن کو استعمال کیا جس کا نہ اختر کو فائدہ ہوا اور نہ تجمل کو اس کا کوئی فائدہ ہوا۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور ان کی آپ معنی بھی لکھیں گے۔ تردد کہتے ہیں بیٹا سوچ یا فکر کو، پریشانی اور تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بجلی کا بل وقت پر دے دیا ہے۔ پھر ہے تقویت، تقویت کہتے ہیں طاقت کو، ہمیں فاسٹ فوڈز کی بجائے تقویت بخش غذائیں کھانی چاہیے۔ مطلق، یہ کہتے ہیں بالکل، آج کل بچے اپنے بڑوں کی نصیحت پر مطلق کان نہیں دھرتے۔ شور و غل، ہم اس کو کہتے ہیں غوغا یا ہنگامہ، جب کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کے آس پاس شور و غل نہ کریں۔ پھر ہے مقوی، طاقت دینے والا، بڑھتی عمر کے بچوں کو مقوی غذاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہے معائنہ، معائنہ کہتے ہیں جانچ کو، مہینے میں ایک بار ڈاکٹر سے مکمل معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ اوکے جی، اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں کہ درج ذیل جملوں کے اجزائے ترکیبی کی نشاندہی کریں۔ بیٹا جملے میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک ناقص ہوتا ہے۔ فعل ناقص، مبتدا یا خبر، تو ہم نے اس جملے کے پہلے تو ان کی اجزاء الگ کرنے ہیں، پھر ہم نے ان اجزاء میں سے بتانا ہے کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے یا یہ فعل ناقص ہے۔ تو پاکستان میرا وطن ہے، اس میں مبتدا یعنی مبتدا کیا ہے؟ پاکستان۔ میرا وطن یہ کیا ہے؟ خبر بتایا جا رہا ہے۔ فعل ناقص کیا ہے؟ یعنی نہیں پتہ چل رہا کون سا فعل ہے، ماضی ہے، حال ہے یا مستقبل ہے، تو یہ فعل ناقص ہوگا۔ تو پاکستان میرا وطن ہے، مبتدا پاکستان، خبر میرا وطن اور فعل ناقص ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، آمنہ نے سبق پڑھا۔ اس جملے میں فاعل آمنہ ہے، نے علامت فاعل ہے، یعنی جس نے کام کیا ہے تو علامت فاعل نے آ جائے گا۔ سبق جو ہے وہ مفعول ہے، یعنی جس پر کام کیا گیا ہے۔ پڑھا فعل ہے، یعنی جو کام کیا گیا ہے۔ آمنہ نے کیا کام کیا ہے؟ پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ سبق پڑھا ہے۔ مفعول کیا ہو گیا؟ سبق۔ فعل کیا ہو گیا؟ پڑھا۔ فاعل کیا ہو گیا؟ آمنہ۔ تو کسی بھی ایک جملے میں فاعل، فعل اور مفعول کی موجودگی لازمی ہوتی ہے، تو جملہ فعلیہ ہے یہ۔ اب تعریف دیکھ لیتے ہیں جملہ اسمیہ۔ یہ جملہ خبریہ ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کا مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیے، جیسے اکرم محنتی تھا، آمنہ ایماندار ہے، بچے شرارتی ہیں، عثمان ذہین ہے۔ کسی بھی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کا باہمی تعلق ظاہر کرنے کو ہم کہتے ہیں ترکیب نحوی۔ جملہ اسمیہ کے مسند علیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ درج والا جملوں کی ترکیب نحوی یوں کی جائے گی جیسے عثمان، آمنہ، اکرم، بچہ، یہ کیا ہوں گے؟ مسند علیہ، اور یہ کیا ہوگی؟ مبتدا۔ ذہین ہے، ایماندار ہے، محنتی یا شرارتی، یہ کیا ہے؟ خبر ہے اور تھا، یہ کیا ہے؟ فعل ناقص۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے جملے میں
مبتدا، مسند علیہ، خبر الگ الگ کر کے بتایا اور فعل ناقص بھی۔ جملہ فعلیہ، اس جملے میں بعض اوقات تو صرف فاعل اور فعل آتا ہے، جیسے استاد صاحب آئی، شائستہ نے پڑھا۔ جملہ فعلیہ کے مسند علیہ کو فاعل اور مسند کو فعل کہتے ہیں۔ ان دونوں جملوں میں استاد صاحب اور شائستہ کیا ہے؟ فاعل ہیں، جبکہ آئے اور پڑھا فعل ہیں۔ اس کی بھی مثال ہم نے پچھلے جملے میں الگ کر کے دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آمنہ نے سبق پڑھا، تو اس میں آمنہ جو ہے وہ فاعل تھی، پڑھا جو تھا وہ فعل، سبق مفعول، اور نے جو ہے وہ علامت فاعل تھی۔ تو جملہ فعلیہ، دو طرح کے جملے ہم نے پڑھے، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ بیٹا یاد رکھیے، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جبکہ جملہ اسمیہ میں کام نہیں ہوگا بلکہ اس کی صفت موجود ہوگی۔ چونکہ ہم نے جو ابھی ڈرامہ پڑھا ہے آرام و سکون، اس میں آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ ڈرامہ کی تعریف بیان کریں۔ تو ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈرا سے مشتق ہے، یعنی ڈرا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے عمل کر کے دکھانا۔ ڈرامے کی ابتدا بھی یونان سے ہوئی۔ برصغیر میں قدیم زمانوں سے ڈرامے کا سراغ ملتا ہے، جیسے راجہ بکرماجیت کا لکھا ہوا، اس کے عہد کا لکھا ہوا ڈرامہ شکنتلا جو تھا وہ دنیا بھر میں اپنی شہرت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے، مگر بعد میں ترقی کر کے فن کی منزل تک پہنچ گیا۔ تو ڈرامے کی مشہور اقسام پھر جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کچھ یہ ہیں۔ دو مشہور اقسام ہیں، ایک تو ہے تربیہ ڈرامہ اور ایک ہے المیہ ڈرامہ۔ بیٹا تربیہ ڈرامہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کامیڈی، یہ وہ ڈرامہ جس میں ہنسی اور مزاح کے ذریعے سماج کی کمزوریوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، جبکہ المیہ ڈرامہ جس کو ہم ٹریجڈی ڈرامہ کہتے ہیں، یہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے جس میں پیش آنے والے واقعات اندوناک ہوتے ہیں اور اس کا انجام المیہ ہوتا ہے، یعنی ٹریجڈی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی دیکھیں تو اس میں پلاٹ ہوتا ہے، کردار نگاری ہوتی ہے، ارتقائی عمل ہوتا ہے، پھر کشمکش ہوتی ہے، مکالمے ہوتے ہیں، مکالمے اور پھر اسٹیج جس جگہ پر وہ ڈرامہ کیا جاتا ہے، پھر حرکات و سکنات ہوتی ہیں، اور پھر اس کا کلائمیکس یعنی اختتامی عمل ہوتا ہے۔ تو یہ تو ڈرامے کے مختلف اجزائے ترکیبی ہیں، اور ڈرامے کی دو اقسام ٹریجڈی یعنی المیہ اور تربیہ یعنی کامیڈی ڈرامہ، ٹھیک ہے؟ یہ ڈرامہ جی تو بیٹا اب اس ڈرامے کا خلاصہ جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ سید امتیاز علی تاج کا شمار اردو کے صف اول کے ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا معروف ریڈیائی ڈرامہ آرام و سکون، جس میں آرام و سکون کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں جو صاحب خانہ ہیں وہ بہت زیادہ کام کرنے کے باعث بیمار پڑ گئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے آرام و سکون کو ہی علاج قرار دیا ہے۔ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ڈاکٹر کی تشخیص سے متفق ہیں اور شکوہ کرتی ہیں کہ میاں نے ان کی نصیحت پر بالکل بھی کان نہیں دھرا، ورنہ بیماری کی نوبت نہ آتی۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد بظاہر وہ آرام و سکون کی بڑے شور سے تاکید کرتی نظر آتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ آرام و سکون کی سب سے بڑی دشمن ہے، کیونکہ ان کا باطنی پن انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے بار بار ان کے سر پر مسلط رہتی ہیں اور گھڑی بھر کو بھی نہیں ٹلتی، اور خواہ مخواہ میاں کو بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کبھی تو وہ میاں صاحب کو لاپرواہی برتنے پر طنز کر رہی ہیں، کبھی بڑے شد و مت سے پرہیزی کھانے کی بابت پوچھ رہی ہیں، پھر ایک لمبی فہرست کھانوں کی گنوانے کے بعد بھی انہیں پکانے کی نوبت نہیں آتی۔
اگلے ہی لمحے وہ بدن کی تھکاوٹ اور درد کو دور کرنے کے لیے انہیں جسم دبانے کے لیے کہتی ہیں، مگر میاں کے آمادہ ہونے پر بھی عملاً ایسا نہیں ہو پاتا۔ کچھ دیر کے لیے میاں سے وہ توجہ ہٹاتی بھی ہے تو پھر نوکر کی کم بختی آ جاتی ہے۔ ابھی نوکر کا معاملہ ختم نہیں ہوتا کہ جو پانی بھرنے والا ہے وہ پانی دیر سے لانے پر اس کی شامت آ جاتی ہے۔ سکے کی اس مہم کے سر کر لینے کے بعد گھنٹی کی ڈھونڈیا پڑ جاتی ہے، یعنی وہ جو گھنٹی ہوتی ہے وہ صاحب کے سرانے رکھنی ہوتی ہے تو وہ نہیں مل رہی ہوتی۔ الزام نوکر پر لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں نوکر بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ بے گناہ ہوتا ہے کیونکہ اسے میاں نے خود وہاں رکھا تھا۔ ابھی یہ مرحلہ طے ہوا ہی تھا کہ ریٹھے ٹوٹنے کا شور ہونے لگتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سب بیگم صاحبہ کے نادر شاہی حکم کے زیر اثر ہو رہا ہے۔ یہ جانے بنا کہ اس سے کتنا شور ہوگا۔ ابھی یہ مسئلہ حل ہوتا ہی ہے کہ بچے کی کھلونا گاڑی کا شور صورتحال کو اور بھی خراب کر دیتا ہے۔ بیوی بجائے بچے کو پیار سے سمجھانے کے غصے سے کام لیتی ہے تو بچہ رونے لگتا ہے، جس سے شور کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ گرد و غبار اٹھنے لگتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ بیچارے نوکر کو یہ نیا حکم ملا ہے جس کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں اسے بیگم صاحب کے عتاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور وہ حکم کیا ہوتا ہے کہ وہ جھاڑو لگانا شروع کر دیتا ہے اور کمرے میں جھاڑو سے گرد و غبار پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میاں کہہ سن کر اس سلسلے کو موقوف کر دیتے ہیں، یعنی وہ کام روک دیا جاتا ہے، مگر آرام و سکون ان کی قسمت میں کہاں۔ فون کی گھنٹی انہیں پھر اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مخاطب کو اصرار ہے کہ بیگم صاحبہ سے ان کی بات کروائی جائے۔ یہ جان لینے کے باوجود کہ موصوف بیمار ہے، یہ اصرار جاری رہتا ہے۔ میاں فون بند کرنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں، مگر بیوی کو یہ امر بھی ناگوار گزرتا ہے۔ اتنے میں ساتھ والے گھر سے آنے والی ہارمونیم کی آواز، پھر چوٹ لگ جانے کے باعث بچے کے رونے کی آواز اور عین اسی وقت فقیر کی صدا، سب مل کر میاں کو جو ہے وہ گھبرا دیتے ہیں۔ بیوی وقت کی نزاکت کا احساس کرنے کی بجائے جو طرز عمل اختیار کرتی ہے وہ اس شور کو مزید بڑھا دیتا ہے، جو کہ میاں کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ آخرکار چاروں ناچار وہ اپنی ٹوپی اور شیروانی مانگتا ہے اور دفتر کو آرام اور سکون کرنے کے لیے گھر پر آرام و سکون جو ہے وہ دفتر کو ترجیح دیتے ہیں کہ گھر سے بہتر ہے کہ وہ دفتر میں ہی آرام اور سکون کر لیں، اس لیے وہ دفتر کی راہ لیتا ہے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا اس سبق کا خلاصہ، مرکزی خیال، سوالات کے جوابات۔ یہاں پر ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔